کے واسطے دے رہے ہوتے ہیں پھر وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو لوگوں، جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو پھر ڈٹ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں پڑھا آپ؟ انا اريد ان اقتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، ارادہ تھا نا، قتل کر دوں گا۔ جب آپ چلے تو راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا نعوذ باللہ حضور کو میں قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اے عمر جا کے گھر میں تو دیکھو نا، گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ واپس پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے، قرآن پاک پڑھ رہی ہیں۔ جب آئے تو بہنوئی کے مارنے لگے، جب بہنوئی کو مارا تو بہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہی تھی اے بھائی جان، آپ نے میرے گھر کے اوپر، گھر والے کے اوپر غضب کیا ہے۔ جب یہ بات آپ نے سنی آپ کے ارادے بدل گئے۔ وہ عمر جو پہلے نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، جب قرآن مجید کو سنا زندگی بدل گئی۔ اب ہم ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کے گھر میں قرآن نہ ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے جس میں قرآن اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کا بھائی نہ پڑھتا ہو؟ مگر افسوس سے کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، مگر کافر نے قرآن کو سنا دل بدل گیا۔ ہمارے دل کیوں نہیں بدلتے؟ ہم حضور کی بارگاہ میں، ہم تو وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کے امتی کی بات کی، پہلے 3 قسمیں کھائیں۔ والتین، مجھے والتین کی قسم، مجھے والزیتون کی قسم، ھذا البلد الامین، مجھے مکہ کی قسم۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو کتنے خوبصورت طریقے سے تخلیق کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پھر جب آپ کی بہن نے کہا کہ آپ نے غضب کیا ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں اے میری بہن مجھے یہ تو بتا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو سورت پڑھ رہی تھی وہ تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ 16ویں سپارے کی سورت پڑھ رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو میرے مصطفیٰ نے مانگا تھا۔ آپ ساتھ بیٹھ گئے اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یہ پوری سورت سنتے گئے، بہن پڑھتی گئی۔ جب اس آیت پہ پہنچے انی انا اللہ، جب آپ کی بہن نے یہ پڑھا اننی انا اللہ فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ عربی تھا، عربی کو جانتا تھا، جب وہ سورت سنتا گیا، کتنی آیاتیں ہوں گی لوگوں؟ 15 آیاتیں ہوں گی، 20 آیاتیں ہوں گی، 40 آیاتیں ہوں گی، لیکن اتنی آیات کو سن کر حضرت عمر فاروق کا دل جو اتنا سخت تھا، سخت اتنا تھا کہ رحمت للعالمین کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، مگر اس قرآن کو جب اپنی بہن کی زبان سے سنا، اب 15 آیاتیں سنی ہوگی، 20 آیاتیں سنی ہوگی، 8 آیاتیں سنی ہوگی، ارے لوگوں عمر کا دل تھا پگھل گیا، ہمارا دل کیوں نہیں پگھلتا؟ وہ عمر جو میرے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، جب اس نے اپنی بہن کی زبان سے سنا، آپ پڑھ رہی تھی اننی انا اللہ فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری، اس کے اندر 3 خطاب تھے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا رب ہم سے فرما رہا تھا، کافر و مشرکین سے فرما رہا تھا اننی انا اللہ، اے عمر سن میں تیرا رب ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے عمر تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو میرے محبوب کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ فاعبدنی، اگر تو نے عبادت کرنی ہے تو پھر میری کر، کیوں؟ کیونکہ میرے سوا کوئی معبود نہیں،
کن بتوں کو تو پوچھتا ہے؟ کن بتوں کی تو حفاظت کرتا ہے؟ وہ بت جو اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتا، وہ بت جو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، وہ بت جو اپنی مرضی سے کسی کو رزق نہیں دے سکتا، وہ بت جو کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، وہ بت جہاں تو اس کو رکھتا ہے وہی پڑا رہتا ہے۔ اے عمر، اللہ میں ہوں، تم میرے پاس آ، تم میری عبادت کر، اقم الصلاۃ لذکری، پھر اس کے بعد جا کر تم میری نماز پڑھ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی، پھر آپ کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد جب آپ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، اس وقت کیا تھا؟ رجوع تھا، یہ توبہ تھی، ایسی توبہ کی کہ پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ دل کے احوال بھی جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر کو آنے دو۔ جب عمر آیا تو پھر قدموں میں گر گیا۔ ارے لوگو، تھی تو وہی چند آیات کہ جن کو سن کے عمر کا دل پگھل گیا، جن کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصیب ہوئی، ایسا بدلہ اور ایسا رجوع کیا اور ایسی رب کی بارگاہ میں توبہ کی، تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر کی زبان سے حق بولتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور عمر نے وہ توبہ کی، وہ رجوع کیا اور وہ غلامی رسول اختیار کی۔ فرمایا یہ عمر وہ ہے، میں قربان جاؤں اے عمر فاروق تیری توبہ پر، جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر کے سہ سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ لوگو، جب میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آتے ہو پھر ڈٹ جایا کرو، پھر پیچھے نہ دیکھا کرو۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اوپر بھی آپ سے یہی بیان کیا تھا کہ ہم جسم کو پالتے جا رہے ہیں، اپنے نفسوں کو پالتے جا رہے ہیں، اپنی روح کو پاکیزہ نہیں کرتے، اپنے دلوں کو پاکیزہ نہیں کرتے۔ ان کے دل سخت تھے، مگر انہوں نے قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی چند آیاتیں سنی، پگھل گئے، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں بیماری آتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انسان طاقتور ہو تو پھر دین کی بات کرے، اور جب کمزور ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ لیکن جب ہم طاقتور ہوتے ہیں پھر ہم شیطانی کام کرتے رہتے ہیں، اور جب ہم کمزور ہوتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ ارے لوگو، منافقت اس کو نہیں کہتے، مجھے بتائیں منافقت کس کو کہتے ہیں؟ ہم منافقت اسی کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہم منافقت اسی کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمیں شعور دیتا ہے، ہم